نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ پاک چاند اور سورج کو بنا حساب و کتاب کے جہنم میں ڈال دیں گے۔ صحابہ کرام نے پوچھا، چاند اور سورج کو جہنم میں کیوں ڈالا جائے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیونکہ چاند اور سورج نے بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام تعریفیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ کروڑوں درود و سلام آقائے دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ کی آل و اولاد پر، آپ کے تمام اصحاب پر اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے، آپ کی، میری اور پوری امت کے مسلمانوں کی۔ دوستو، قیامت کا منظر ہوگا، نفسا نفسی کا عالم ہوگا، لوگوں کی چیخ و پکار ہوگی اور لوگوں کے درمیان ٹھیک ٹھاک فیصلہ کر دیا جائے گا۔ سورج 1 میل کے فاصلے پر ہوگا، زمین آگ کی طرح جل رہی ہوگی، لوگ ننگے پاؤں ننگے بدن حاضر ہوں گے اور اعلان کیا جائے گا۔ قرآن مجید میں ہے جس کا ترجمہ ہے، اے مجرمو، آج نیک لوگوں سے الگ ہو جاؤ، پھر گروہ بنا دیے جائیں گے، اہل ایمان کے گروہ، علماء کا گروہ، اولیاء کا گروہ، صلحاء کا گروہ، شہداء کا گروہ وغیرہ، اور دوسری طرف مشرکین کا گروہ، مرتدین کا گروہ، منافقین کا گروہ، فساق و فجار کا گروہ وغیرہ۔ اس طرح عدالت قائم ہوگی۔ اللہ تعالیٰ فرشتوں کے میت میں نزول و اجلال فرمائیں گے۔ عدالت کے اطراف و اکناف پر فرشتے صف بستہ کھڑے ہوں گے۔ ملائکہ، انبیاء، اولیاء اور شہداء بطور گواہ طلب کر لیے جائیں گے۔ پہلے مجرم سے اللہ تعالیٰ کہے گا، میں نے تجھے سوچنے سمجھنے کے لیے دل اور دماغ نہیں دیے تھے، سننے کے لیے کان اور دیکھنے کے لیے آنکھ نہیں دی تھی۔ ابن آدم کہے گا، یا اللہ، سب کچھ دیا تھا۔ اللہ تعالیٰ پھر پوچھے گا، پھر تم نے شرک کیوں کیا؟ میرے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تکذیب کیوں کی؟ میری نازل کرتا ہدایت قرآن مجید کے مطابق زندگی بسر کیوں نہیں کی؟ ابن آدم اپنے دائیں دیکھے گا تو اسے آگ نظر آئے گی، بائیں دیکھے گا تو اسے آگ نظر آئے گی، اور عرض کرے گا، یا اللہ، میں واقعی ظالم تھا، بس ایک دفعہ مجھے دنیا میں بھیج دے، موحد بن کر رہوں گا۔ دوسرے مجرم سے اللہ تعالیٰ سوال کرے گا، کیا میں نے تجھے مال و دولت، عزت، اہل و عیال اور دوسری نعمتیں نہیں دی تھیں؟ انسان کہے گا، یا اللہ، سب کچھ دیا تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، پھر تو نے میرے لیے کیا کیا؟ ابن آدم کہے گا، یا اللہ، میں نے تیرے لیے نمازیں پڑھی، روزے رکھے، صدقہ و خیرات کیا، قرآن پڑھا اور بھی بہت سے نیک کام کیے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، اے فرشتوں، ابن آدم کو منہ پر مہر لگا دو۔ فرشتے لبیک و صدیق یا ربی کہتے ہو، اس کے منہ پر مہر لگا دیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، اے ابن آدم، اب تیرے اعضاء ہی گواہی دیں گے۔ بائیں ران کہے گی، یا اللہ، یہ شخص نماز، روزہ، صدقہ و خیرات تو محض مسلمانوں میں شامل رہنے کے لیے کرتا تھا، لیکن دل سے کفار کا کلچر، کفار کے تہوار، کفار کے تہذیب و تمدن پسند کرتا تھا۔ ابن آدم اپنے بائیں طرف دیکھے گا تو اسے آگ نظر آئے گی، اور بائیں طرف دیکھے گا تو اسے آگ نظر آئے گی۔ عرض کرے گا، یا اللہ، میں واقعی ظالم تھا، بس ایک موقع دے دے، میں مومن بن کر رہوں گا۔ پھر ایک اور مجرم سے اللہ تعالیٰ سوال کرے گا، میں نے تجھے اعلیٰ منصب، عزت، بیوی، بچے، آرام دہ گھر، ٹھنڈا پانی اور لذیذ کھانے نہیں دیے تھے؟ وہ شخص کہے گا، یا اللہ، سب کچھ دیا تھا۔ تو اللہ سوال کرے گا، تم نے میرے پسندیدہ دین سے الٹے پاؤں کیوں پھر گئے؟ وہ کہے گا، یا اللہ، کافروں سے خوف زدہ ہو کر۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا، کیا میں اس بات کا زیادہ حقدار نہیں تھا کہ تم مجھ سے ڈرتے؟ وہ کہے گا، یا اللہ، تو تھا، لیکن تو نے مجھے اندھا کیوں اٹھایا؟ میں تو دیکھنے والا تھا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، جس طرح دنیا میں تو نے ہمارے احکام سے منہ موڑا، اسی طرح آج ہم بھی تم سے منہ موڑ رہے ہیں۔ ابن آدم اپنے دائیں طرف دیکھے گا تو اسے آگ نظر آئے گی، بائیں طرف دیکھے گا تو آگ نظر آئے گی۔ عرض کرے گا، یا اللہ، میں واقعی ظالم تھا، بس ایک دفعہ مجھے دنیا میں بھیج دے، میں آپ کی تابعداری کروں گا۔ پھر اللہ تعالیٰ سوال کرے گا، تم نے نظام صلاۃ نافذ کیوں نہ کیا؟ نظام زکوٰۃ نافذ کیوں نہ کیا؟ اسلام کا نفاذ، عصمت و عفت نافذ کیوں نہ کیا؟ حدود نافذ کیوں نہ کی؟ میرے دین کا راستہ کیوں روکا؟ ابن آدم اپنے دائیں طرف دیکھے گا تو اسے آگ نظر آئے گی، بائیں طرف دیکھے گا تو اسے آگ نظر آئے گی۔ عرض کرے گا، یا اللہ، ہاں، میں واقعی ظالم تھا، بس ایک اور موقع دے دے، میں تیرے دین کا مددگار بن کر رہوں گا۔ پھر ایک اور مجرم رب کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ اس سے سوال کرے گا، کیا میں نے تجھے وسیع و عریض جاگیریں نہیں دی تھی، سرداری نہیں دی تھی، اور بے حساب مال و دولت اور عزت عطا نہیں کی تھی؟ وہ کہے گا، یا اللہ، سب کچھ عطا کیا تھا۔ پھر اللہ فرمائے گا، کیا ناؤ نوش کی محفلیں سجانے کے لیے، یتیموں، بیواؤں، غریبوں اور مسکینوں کی عزتیں لوٹنے کے لیے، چوری، ڈاکے، اغوا اور قتل و غارت کے لیے؟ پھر ابن آدم اپنے دائیں طرف دیکھے گا تو اسے آگ نظر آئے گی، بائیں طرف دیکھے گا تو اسے آگ نظر آئے گی۔ عرض کرے گا، یا اللہ، میں واقعی ظالم تھا، بس ایک اور موقع دے دے، میں ساری زندگی نیک بن کر رہوں گا۔ لیکن محترم ناظرین، وہ وقت نہیں ہوگا، وقت آج ہے، آج نیک اعمال کریں اور برے کاموں سے بچیں۔ اللہ تعالیٰ پھر فرشتوں سے فرمائے گا،
کہ فیصلے کا اعلان کر دو۔ فرشتے کہیں گے سنو، ظالموں پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے۔ پھر روشنیاں گل کر دی جائیں گی اور بال سے باریک تلوار سے تیز پل صراط سے گزرنے کا حکم ہوگا۔ کچھ لوگ پل صراط کو عبور کر کے عالی شان جنت میں قیام فرمائیں گے اور کچھ لوگ راستے میں عالی شان جہنم میں تشریف لے جائیں گے۔ تب آخری اعلان کیا جائے گا، اے اہل جنت اور اہل جہنم، اب ہمیشہ کی زندگی ہے، کسی کو موت نہیں آئے گی۔ بس اے اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھنے والوں، اے دنا و بینا لوگو، اے ہوش و خرد رکھنے والے، فیصلے کی گھڑی سے پہلے نوائے جبرائیل علیہ السلام کو ذرا سنو۔ سورۃ العمران آیت نمبر 102۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ سے اس طرح ڈرو جس طرح اس سے ڈرنے کا حق ہے، اور تمہیں موت نہ آئے گی مگر اس حال میں کہ تم مسلمان ہو۔ محترم ناظرین، مرنے کے بعد انسان کو پیش آنے والے مراحل، جن میں برزخ، نفخہ، سور، نشور، حشر، حساب، میزان اور پل صراط وغیرہ شامل ہیں، کس قدر کٹھن اور مشکل ہوں گے، اس کا اندازہ درج ذیل آیات سے لگایا جا سکتا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، قیامت کے دن بچوں کو بوڑھا کر دے گا، لوگوں کے کلیجے منہ کو آ جائیں گے، وہ غم سے بھرے ہوں گے لیکن کوئی غم گسار اور سفارشی میسر نہیں آئے گا۔ اس روز کے عذاب سے بچنے کے لیے مجرم چاہے گا کہ اپنی اولاد، اپنی بیوی، بچے، بھائی، خاندان کو اس کا سہارا تھا، حتیٰ کہ روح زمین کی ہر چیز کو فدیہ دے دے، لیکن ایسا ممکن نہیں ہوگا۔ اس روز ظالم افسوس اور ندامت سے اپنے ہاتھ کاٹ کر کھائے گا، تو کہے گا اے کاش میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ اپنایا ہوتا، اے میری بدبختی، میں نے فلاں گمراہ آدمی کو اپنا دوست نہ بنایا ہوتا۔ تو حدیث بھی ملاحظہ فرمائیں، انسان کی پیدائش سے لے کر موت تک جتنے بھی تکلیفیں انسان پر آتی ہیں، موت کی تکلیف ان سب سے زیادہ ہے، اور موت کے بعد آنے والے مراحل کی تکلیف موت سے بھی کہیں زیادہ ہے۔ لوگ اپنی قبروں سے ننگے پاؤں، ننگے بدن اور بے خطرہ اٹھائے جائیں گے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، کیا لوگ ایک دوسرے کی طرف دیکھیں گے نہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس روز کی مصیبت اتنی زیادہ ہوگی کہ کسی شخص کو کسی دوسرے کی طرف دیکھنے کا ہوش نہیں ہوگا۔ میدان حشر میں جہاں لوگ ننگے پاؤں اور ننگے بدن ہوں گے، سورج 1 میل کے فاصلے پر لے آیا جائے گا۔ لوگ اپنے اپنے اعمال کے مطابق پسینے میں ڈوبے ہوں گے، کوئی ٹخنوں تک، کوئی گھٹنوں تک، کوئی کمر تک، اور کسی کو پسینے کے منہ میں لگام آئی ہوگی۔ حشر کا دن 50,000 سال کے برابر ہوگا۔ لوگوں کو حشر میں اتنی تکلیف اور پریشانی ہوگی جس کی وہ طاقت نہیں رکھتے ہوں گے اور برداشت نہیں کر پائیں گے۔ ایک آدمی کو پسینے کی لگام آئی ہوگی اور وہ دعا کرے گا، یا رب اس مصیبت سے نجات دے دے، خواہ ہمیں جہنمی میں پھینک دے۔ ان آیات اور حدیث سے اندازہ لگانا مشکل نہیں کہ مرنے کے بعد پیش آنے والے مراحل کس قدر کٹھن اور تکلیف دہ ہوں گے کہ نہ تو احاطہ تحریر میں لائے جا سکتے ہیں، نہ زبان سے بیان کیے جا سکتے ہیں۔ جب ساری مخلوق میدان حشر میں پہنچ جائے گی تو اعلان کیا جائے گا، مجرموں آج کے روز الگ ہو جاؤ نیک لوگوں سے۔ سیدنا ابن عباس فرماتے ہیں، سورج، چاند اور ستاروں کو لپیٹ کر بے نور کر کے سمندر میں ڈال دیا جائے گا، اور پھر مغربی ہوائیں چلیں گی اور آگ لگ جائے گی، جبکہ ایک حدیث میں ہے کہ اس کو تاہ کر کے جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ابو ہریرہ سے روایت کیا ہے کہ سورج اور چاند دونوں کو قیامت کے دن لپیٹ دیا جائے گا۔ امام بخاری نے کہا کہ ان کو لپیٹ کر دوزخ میں پھینک دیا جائے گا، جبکہ حضرت حسن بصری نے کہا کہ ان دونوں کا کیا گناہ ہے جو ان کو لپیٹ کر دوزخ میں پھینک دیا جائے گا۔ ابو سلمہ نے کہا کہ میں تم کو رسول اکرم کی حدیث بیان کرتا ہوں اور تم اس پر اعتراض کر رہے ہو کہ ان کا گناہ کیا ہے۔ امام ابو یعلا نے اس حدیث کو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے اور اس میں یہ اضافہ بھی کیا ہے کہ سورج کو، چاند کو دوزخ میں اس لیے پھینکا جائے گا تاکہ سورج اور چاند کی عبادت کرنے والے ان کا انجام دیکھ لیں۔ ایک اور روایت میں ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سارے ستارے اور جن جن کی اللہ کے سوا عبادت کی گئی سب جہنم میں گرا دیے جائیں گے، صرف حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور بی بی مریم علیہ السلام بچ جائیں گے۔ اگر یہ بھی اپنی عبادت سے خوش ہوتے تو یہ بھی جہنم میں داخل کر دیے جاتے۔ مروی ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ سورج اور چاند بھی وہ چیزیں تھیں کہ جن کی لوگ اللہ کے سوا پوجا کیا کرتے تھے، حالانکہ وہ دونوں جمادات میں سے ہیں اور وہ آگ میں داخل ہونے کے بعد بھی عذاب میں مبتلا نہیں ہوں گے، اور وہ اس میں صرف اس لیے داخل ہوں گے تاکہ ان کی پوجا کرنے والے لوگ ذلیل اور خوار ہوں، اس لیے نہیں کہ یہ دونوں گناہ گار ہیں، جیسا کہ اس بارے میں فرمان ہے کہ اگر وہ دونوں معبود ہوتے تو آگ میں داخل نہ ہوتے اور وہ سب اس میں ہمیشہ رہیں گے، اور یہی بات ان پتھروں کے بارے میں بھی صادق ہے جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہنم کی لکڑی بنا دیا۔ محترم ناظرین، سورج کا حجم اس قدر ہے کہ میرے فلکیات بتاتے ہیں کہ سورج کا حجم زمین کے حجم سے 13 لاکھ گنا بڑا ہے، کیونکہ زمین سے بہت دور ہے،
اس لیے بظاہر چھوٹا نظر آتا ہے۔ سورج زمین سے 9 کروڑ 30 لاکھ میل کے فاصلے پر واقع نظر آتا ہے۔ عرب کے بعض پرانے مشرک سورج اور چاند اور ستاروں کی پرستش کرتے تھے، اس میں خاص قسم کی روحانیت مان کر اسے حاجتیں طلب کرتے تھے۔ ابھی بھی پرانے بابلیوں کے ہاں ستاروں کے نام پر مندر بنائے جاتے ہیں، کوئی زہرہ کا مندر ہے، کوئی سورج کا مندر ہے، اور مصری میں بھی ستارہ پرستی پائی جاتی ہے، بلکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں ستارہ پرستی زیادہ تعداد میں تھے۔ یہ ستاروں کو معبود مان کر ان سے حاجت روائی کرتے۔ آج کے ستارہ پرست بھی ستاروں میں کرشمہ مانتے ہیں۔ محترم ناظرین، بہرحال سورج بہت بڑا سیارہ ہے۔ قیامت کے دن جب سور پھونکا جائے گا تو اس کی روشنی ختم کر دی جائے گی، جس طرح چادر لپیٹ دی جاتی ہے۔ سورج ایک ٹکیا کی مانند رہ جائے گا، مگر بعد میں ٹکیا بھی باقی نہیں رہے گی۔ یہ تو سورج کا حال ہوگا، زمین تو اس کے مقابلے میں بہت چھوٹی سی ہے۔ اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ قیامت کے روز زمین کی کیا حالت ہوگی۔ محترم ناظرین، قرآن میں یہ بات اللہ نے بیان کی ہے کہ جب قیامت آئے گی تو سورج بے نور کر دیا جائے گا، اس کی روشنی لپیٹ دی جائے گی۔ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ سورج اور چاند دونوں کو توڑ پھوڑ کر جہنم میں پھینک دیا جائے گا اور ان کی روشنی ختم کر دی جائے گی۔ بلکہ بعض مفسرین نے یہ کہا ہے کہ جب سورج کو سمندر میں پھینکا جائے گا تو اس سے سمندر کھول اٹھے گا اور پھر آگ میں تبدیل ہو جائے گا۔ اس وقت پہاڑ بھی جلائے جائیں گے۔ آج جو پہاڑ بڑے مضبوط نظر آتے ہیں ان میں صرف زلزلے کے وقت تھوڑی سی تغیر نظر آتا ہے، ورنہ وہ تمام حادثات سے صحیح سلامت گزر جاتے ہیں۔ قیامت کے روز یہی ناقابل تصویر پہاڑ ان کے گالوں کی طرح اٹھتے پھریں گے۔ بلکہ سورۃ تکوین میں یہ بات بھی ملتی ہے کہ قیامت کے نزدیک زمانے میں گبن اونٹیاں بیکار چھوڑ دی جائیں گی۔ عربوں کے نزدیک اونٹیاں بہت پسندیدہ مال ہوا کرتا تھا، ان کی معیشت اور کاروبار انہی پر تھا۔ اسے بار برداری اور خوراک کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں، خاص طور پر جب 10 ماہ کی اونٹنی بچہ دینے کے قریب ہوتے ہیں تو بڑی جاندار سمجھی جاتی ہے اور اس کی حفاظت کی جاتی ہے۔ مگر قیامت کے دن نفسا نفسی کی ایسی حالت ہوگی کہ گبن اونٹی جیسے قیمتی مال کی بھی کوئی پرواہ نہ کرے گا، اور اس وقت کے ہاں جنگلی درندے انسانی بستی میں پناہ ڈھونڈیں گے، مگر کوئی کسی کا پرسان حال نہ ہوگا۔ محترم ناظرین، جب قیامت کے دن نامہ اعمال کھولے جائیں گے، دوسری جگہ آتا ہے کہ اعمال نامے سب کے سامنے ہوگی۔ اس کے بعد قرآن میں آیا ہے کہ آسمان کی کھال اتار دی جائے گی۔ مطلب یہ ہے کہ جس طرح اوپر سے کھال اتار دی جائے تو پیچھے گوشت باقی رہتا ہے، اس طرح قیامت کے روز جب آسمان کی کھال اتاری جائے گی تو اوپر کی تمام چیزیں نظر آنے لگیں گی، یعنی آسمان کے دروازے کھول دیے جائیں گے تو دریچے دریچے نظر آئیں گے۔ ان دروازوں سے عالم بالا کی سب چیزیں نظر آنے لگے گی، مگر بعد میں سب چیزوں کو درم برم کر دیا جائے گا۔ یہ آسمان تبدیل کر دیا جائے گا، پھر دوسرا آسمان اور زمین قائم ہوگا اور حساب و کتاب ہوگا۔ قیامت کے دن جہنم کو بھڑکا دیا جائے گا، گرم کر دیا جائے گا، بلکہ قرآن کریم میں آیا ہے کہ جہنم کو حشر کے میدان کے قریب کر دیا جائے گا۔ مجرمین اسے دیکھیں گے تو انہیں یقین ہوگا کہ وہ اسی میں جانے والے ہیں۔ حضور نے فرمایا کہ جنت کو بھی قریب کر دیا جائے گا، یعنی جنت بھی نظر آنے لگے گی۔ مراد یہ ہے کہ یہ تمام نظام تبدیل کر دیا جائے گا۔ اس کائنات کی ہر چیز پر قیامت اثر انداز ہوگی۔ یہ ایسا اثر ہوگا جو انسان کی سمجھ میں نہیں آ سکتا۔ پھر اس وقت کیا ہوگا؟ پھر خود اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہر انسان جان لے گا، اس دنیا میں جو بھی نیکی یا بدی کی ہوگی سب اس کے سامنے ہوگی۔ اسے پتہ چل جائے گا اس نے دنیا میں زندگی میں کیا کمایا اور کیا کھویا۔ اس کے ہر ایک اعمال کا نتیجہ اس کے سامنے ہوگا۔ بلکہ حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ قیامت سے پہلے 6 نشانیاں ظاہر ہوں گی۔ لوگ بازاروں میں چل پھر رہے ہوں گے کہ سورج کی روشنی بجھ جائے گی، سورج کو نور اٹھا لیا جائے گا اور لوگ تاریکی کی وجہ سے زمین پر گر پڑیں گے اور زمین لرزنے لگے گی، جیسے جنات گھبرا کر انسانوں کی طرف اور انسان گھبرا کر جنات کی طرف بھاگیں گے۔ جانور، درندے، پرندے آپس میں غلط ملت ہو جائیں گے۔ ارشاد خداوندی ہے کہ قیامت کے دن جنگل کے جانور میں رولا پڑ جائے گا۔ اس وقت جنات انسانوں سے کہیں گے ہم تمہیں کہتے ہیں کہ سمندر کی طرف بھاگو۔ جب وہ وہاں تک پہنچیں گے تو انہیں آگ ہی آگ نظر آئے گی، جیسے شعلے اٹھ رہے ہوں گے۔ لوگ آؤ پکار کر رہے ہوں گے، وہ ابھی آؤ پکار کر رہے ہوں گے کہ اچانک زمین پھٹ کر 7ویں آسمان سے جا لگے گی اور آسمان پھٹ کر 7ویں آسمان سے جا ملے گا۔ تب ان پر ایک ایسی ہوا چلے گی جو انہیں موت کی آغوش میں سلا دے گی۔ حضرت ابن مسعود فرماتے ہیں کہ آسمان کی حالت تبدیل ہوتی رہے گی، آسمان پھٹتا رہے گا اور اس کے احوال تبدیل ہوتے رہیں گے۔ امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن لوگوں کو اندھیرے میں اٹھایا جائے گا اور آسمان کو لپیٹا جا چکا ہوگا، ستارے جھڑ جائیں گے، سورج چاند ختم ہو جائیں گے اور ایک منادی آواز دے گا، لوگ اس دن اس کی آواز کے پیچھے بھاگیں گے۔ حضور نے فرمایا جب میں جنت میں داخل ہوں گا اور اپنے رب کو دیکھوں گا
تو اس کے سامنے سجدہ ریز ہو جاؤں گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اپنی تعریف اور بزرگی بیان کرنے کی ایسی اجازت دیں گے جو اپنی مخلوق میں سے کسی کو نہیں دیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے یا محمد اپنا سر اٹھائیں، شفاعت کریں، آپ کی شفاعت قبول ہوگی۔ آپ سوال کریں گے، آپ کو ادا کیا جائے گا۔ جب میں اپنا سر اٹھاؤں گا تو اللہ تعالیٰ استفسار فرمائیں گے کہ آپ کیا چاہتے ہیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ خوب جانتے ہیں۔ میں عرض کروں گا یا اللہ آپ نے مجھ سے شفاعت کا وعدہ فرمایا تھا، بس آپ میری امتوں کے حق میں میری شفاعت قبول فرمائیے تاکہ وہ جنت میں داخل ہو سکیں۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے میں نے ان کے حق میں آپ کی شفاعت قبول کی اور ان کو جنت میں داخل ہونے کی اجازت دے دی۔ محترم ناظرین، ایک دفعہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، حضور کیا بات ہے، آپ پر بڑھاپا طاری ہوتا جا رہا ہے؟ تو آپ نے فرمایا یہ بڑھاپا فکر کی وجہ سے آ رہا ہے، قیامت کی فکر سے ان صورتوں نے مجھے بوڑھا کر دیا ہے کہ ان میں قیامت کا حال پڑھ کر مجھے فکر لاحق ہو جاتی ہے۔ یعنی بڑھاپا طاری ہونا غم اور فکر کی وجہ سے ہوتا ہے۔ ابن ماجہ میں ہے کہ آدھا بڑھاپا غم کی وجہ سے آتا ہے، اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان صورتوں نے مجھے بوڑھا کر دیا ہے، کیونکہ ان میں قیامت کا ذکر ہے، محاسبے کا ذکر ہے، مختلف اقوام کے ساتھ جو سلوک ہو چکا ہے یا آئندہ ہونے والا ہے اس کا تذکرہ ہے، اور اس غم کی وجہ سے بڑھاپا طاری ہو رہا ہے۔ دوستو، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کریم صحیح سے پڑھنے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوہ حسنہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، امید کرتا ہوں آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ اگلے ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔